بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں۔ تو خواب میں مردے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ کون سے مردے دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی؟ مردے کی کنڈیشن کے اعتبار سے اس کی تعبیریں الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔ اگر کہ کوئی انسان خواب میں مردوں کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ مردے کو کس کنڈیشن میں دیکھا گیا ہے۔ مردے کی کنڈیشن سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ بائی دفعہ اپنے والدین کو خواب میں دیکھتے ہیں، یا عزیز و اقارب میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کو خواب میں مرے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مردے ہیں۔ تو خواب میں مردے دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ تو سمجھ لیں کہ خواب جو نظر آتے ہیں لوگوں کو وہ 3 وجہوں سے نظر آتے ہیں۔ پہلی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مردے کو خواب میں لوگ دیکھتے ہیں، یا وہ مردے کے بارے میں دن بھر سوچتے رہے تو وہی پھر جب ہم رات میں سوئے تو ہمیں مردہ نظر آنے لگا۔ پہلی کنڈیشن تو ایک یہ ہے۔ دوسرے خواب کی ایک قسم یہ ہے کہ کچھ خواب ایسے ہیں جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہیں جو فرشتے کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں مین اپنے ٹاپک پر کہ خواب میں مردے کو کس کنڈیشن میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی۔ اگر کسی انسان نے خواب میں مردے کو دیکھا اور مردے کی حالت اچھی دیکھی، یعنی کہ مردہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اگر یہ کنڈیشن دیکھی ہے تو اس کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھی ہے کہ مردہ اچھی جگہ پر ہے۔ یہ گمان کرنا چاہیے کہ مردہ جو ہے وہ اچھی جگہ پر ہے، اور وہ نہ ہی پریشان ہے نہ ہی وہ گھبرا رہا ہے، بلکہ وہ ٹھیک جگہ پر ہے۔ اور اگر مردے کو اس کنڈیشن میں دیکھا ہے کہ وہ بہت پچھتا رہا ہے، بہت زیادہ مصیبت میں ہے، بہت پریشان لگ رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، یا اس طرح کا مسئلہ دیکھا کہ مردہ جو ہے تو وہ کفن نہیں پہنے ہوئے ہے، یا کفن پہنے ہیں تو وہ بڑا پرانا سا گندا سا کفن ہو چکا ہے، تو یہ اگر اس کنڈیشن میں مردے کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یوں ہوگی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مردہ جو ہے وہ برے حال میں ہے، بری جگہ پر ہے، تو مردے کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اس کو پڑھ کے بخشنا چاہیے۔ تیسری چیز، خواب میں بہت سارے لوگ مردے کو نہاتا ہوا دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے ساتھ نہاتا دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی نہا رہے ہیں، مردہ بھی نہا رہے ہیں۔ تو یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو خواب دیکھ رہا ہے اور مردے کو اپنے ساتھ نہاتا دیکھ رہا ہے تو وہ اس سے خیال یہ کیا جائے گا کہ مردہ اچھی جگہ پر ہے، اور وہ اس کے اوپر بھی کوئی پرابلم، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسی خواب دیکھتے ہیں کہ مردہ خواب میں آیا اور آ کے وہ بلا رہا ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، یا وہ کسی بھی طرح سے اس کو بلاتا دیکھا کہ مردہ ہمیں بلا رہا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کا ڈاؤٹ یہ رہتا ہے کہ اگر مردے نے خواب میں ہمیں اپنے پاس بلایا تو ہم مر جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے۔ پھر ایک ایسا انسان جو خود موت کے منہ میں چلا گیا ہے، جو خود مر چکا ہے، تو وہ کسی انسان کو کس طرح سے موت دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے مردے کو خواب میں دیکھا اور مردہ بلا رہا ہے تو مر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی مردہ کیا، کوئی انسان جب کسی انسان کو نہیں مار سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ یہ تو انسان کے یقین اس بات پر اور عقیدہ اس کا یہی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ اپنے والدین کو خواب میں دیکھتے ہیں، وہ والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، کہ وہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ مردہ خواب میں آتا ہے، چاہے وہ والدین ہوں یا وہ کوئی بھی ہو، رشتہ دار، عزیز و اقارب میں سے کوئی ہو، اور وہ کچھ مانگ رہا ہے کہ مجھے کوئی چیز دے دو۔ تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے بخشتے ہوں، ایصال ثواب کرتے ہوں، پھر اچانک سے آپ نے پڑھنا بند کر دیا ہو، تو یہ فرشتے کی جانب سے آپ کے لیے ایک میسیج ہو کہ بھئی آپ اپنے مردے کو پڑھ کے بخش دیں، کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جب کسی بندے کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، مردے کے لیے جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، یا قرآن مقدس پڑھ کے اس کو بخشا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، تو اس کے اوپر اگر عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور اگر عذاب نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ ایصال ثواب کروں، ان کو کچھ ثواب پہنچاؤں، اس کی کیا صورت ہوگی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھودوا دو، تو جو لوگ بھی اس سے پانی پیتے رہیں گے تو تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر کوئی مردہ کچھ مانگ رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر دیں، اور اگر کوئی نہیں بھی مانگ رہا ہے، اس کی بری کنڈیشن میں ہم نے اس کو دیکھا ہے، کسی ایسی حالت میں دیکھا ہے جو بہت خطرناک جگہ پہ ہے، تو بھی ہم کو چاہیے کہ اس کے لیے ہم پڑھ کے بخشیں، اس کے لیے ہم ایصال ثواب کریں۔ اور چاہے کوئی بھی شخص عزیز و اقارب ہوں یا وہ انہیں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اگر مردے کو دیکھ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کو روزانہ کا ایک ماحول بنانا چاہیے، ورنہ کم سے کم ایک ہفتے میں اپنے مرحوم کے لیے، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں عزیز و اقارب میں سے، یا وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ان سب کے لیے دعا مغفرت کرنا چاہیے، ان سب کے لیے کچھ بھی جتنا آپ سے ہو سکے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی سب کی بخشش فرمائے، اور جو لوگ ہمارے عزیز و اقارب میں سے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے، یا جو بھی لوگ دنیا سے مسلمان مومنہ عورتیں مرد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔